الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان محترم، بات کریں گے ریاکاری کی شامت کے حوالے سے۔ ریا ایسا خطرناک باطنی رذیلہ ہے کہ وہ انسان کی بہترین عبادات کے خرمن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، بلکہ الٹا عذاب میں گرفتار کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریا کو چھوٹی قسم کا شرک قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے متعلق جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ قیامت کے دن جب اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ان کے کاموں کا ثواب عطا فرمائے گا تو دکھاوے کے لیے کام کرنے والوں سے فرمائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم اپنے اعمال کیا کرتے تھے اور پھر دیکھو کہ تمہیں ان سے کیا اجر ملتا ہے، یعنی ان سے تمہیں کوئی اجر ملتا ہے، کوئی جزا ملتی ہے یا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی، ایک شہید اور ایک عالم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ ان کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالی سخی سے فرمائے گا کہ تیرے پاس میرے لیے تو کوئی اجر نہیں ہے، تو نے دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے، جس کام کے لیے تو نے، جس شہرت کے لیے عمل کیا تھا وہ تو مل چکا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں لوگ تجھے سخی کہیں، مالدار کہیں، تو دنیا میں تجھے لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے خزانے میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح شہید جو ہے اس سے بھی کہا جائے گا کہ کیا تو اپنا عمل جو ہے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا کرتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا بار الہ بات تو یہی ہے کہ میں نے شہادت اور جہاد اس لیے کیا تھا، شہادت اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے شہید کہیں۔ تو اللہ فرمائے گا لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح عالم جو ہے اس کے علم کی بات ہوگی تو اللہ فرمائے گا کہ تو لوگوں سے علم کی باتیں اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم، بڑا مبلغ سمجھے۔ وہ کہے گا بار الہ بات تو یہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں نے تجھے لوگوں کے سامنے بڑا عالم اور بڑا خطیب مشہور کر دیا، اب میرے خزانے میں تیرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ تینوں کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو ٹخنوں سے باندھ کر گھسیٹ کے جہنم کے حوالے کر دو۔ کتنی بڑی انسان کے لیے نقصان کی بات ہے کہ صرف ریاکاری کی وجہ سے اس کے اعمال کی کھیتی برباد ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلت اور رسوائی اٹھائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر ہمیشہ نظر رکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے عمل نہ کریں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ ہو، گھر سے قدم اٹھائیں تو سب سے پہلے یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ یہ کام میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس میں دنیا کا کوئی اچھا کہے برا کہے مجھے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میں صرف تیری رضا کے لیے عمل کرنے والا ہوں۔ یقیناً وہ شخص دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کر لے گا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کا متلاشی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔